السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور مسلمان بہنوں، کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کو اپنا دین ماننے والوں، ملک پاکستان کے ہمدردوں اور خیر خواہوں، عمران احمد خان نیازی اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، جس نے اہل پاکستان کو بے وقوف بنایا، اہل اسلام کو، مسلمانان پاکستان کو بے وقوف بنایا، مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے عمران احمد خان نیازی اس شخص نے کہا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ لگتا یہ ہے اور یہ واقعتاً گراؤنڈ صورتحال ہے کہ عمران احمد خان نیازی اس ملک کو کنجرستان بنانے کی پوری تیاریاں کر چکا ہے۔ عمران احمد خان نیازی اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو کنجرستان بنانے کے پورے نظام اور ترتیب اور شیڈول بنا چکے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانان پاکستان اور اہلیان پاکستان نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کا دھرنا اسلام آباد کے چوکوں پر، وہاں مرد عورت کا اختلاط، مرد عورت کا اکٹھ، مرد عورت کا ناچ گانا، ڈی جے کی بانسری اور میوزک اور یہ تمام سارے اعمال سر انجام ہوتے رہے۔ بلکہ پی ٹی آئی کے دھرنے سے پہلے ہی لکھنے والے نے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، پارلیمنٹ سے بازار حسن نامی کتاب میں عمران خان کا پورا کردار کھلی کتاب کی طرح اوپن اور عیاں کر کے دکھا دیا۔ لیکن لا علم یا بے علم لوگ پارلیمنٹ سے بازار حسن اس کتاب سے واقف نہیں تھے۔ پھر پی ٹی آئی آئی، پاکستان تحریک انصاف اور عمران احمد خان نیازی نے مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانان پاکستان کو اور اہلیان پاکستان کو کہا کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ حالانکہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا، جس کا سنہرا تذکرہ پارلیمنٹ سے بازار حسن نامی کتاب میں موجود ہے، وہ شخص یہ بات کہنے میں جھوٹا ہے کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرز پر بنا دوں گا۔ وہ شخص جو اسلام آباد کے چوکوں میں کھڑے ہو کر ڈانس، میوزک، بانسری، گانا بجانا، مرد عورت کا اکٹھ، اختلاط، ناچ گانا اور دیگر حرام کاریاں، سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرز پر بناؤں گا۔ لیکن لوگ نہ سمجھے، یا شاید کہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آج کی تاریخ میں، یعنی آج ہمارے پاس 23/10/2019 ہے، وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت خارجہ میں حریم نامی اس خاتون نے ٹک ٹاک بنایا، اور یہ خاتون اتنے حساس علاقے میں اور اتنے حساس ایریے کے اندر اور اتنی حساس جگہ پر کہ جہاں وزارت خارجہ بیٹھ کر ملک کی سلامتی کے لیے فیصلے کرتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے اور ملکی غیر ملکی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے، یہ ایک ٹک ٹاک کی طوائفہ ناچنے والی حریم شاہ یہاں وزارت خارجہ اور ایسے حساس علاقوں میں پہنچتی ہے اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر وہ ٹک ٹاک بناتی ہے
اور اس حساس ادارہ یا اس حساس بلڈنگ یا اس حساس روم کی ویڈیوز پوری دنیا کے اندر وہ ٹک ٹاک کے ذریعے وائرل ہوتی ہے. بندہ پوچھے یہ مدینے کی ریاست بن رہی ہے، پاکستان کو مدینے کی ریاست بنایا جا رہا ہے یا پاکستان کو کنجرستان بنانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے؟ میں کہتا ہوں اے مسلمانان پاکستان، میں کہتا ہوں اے اہلیان پاکستان، تم کب سمجھو گے؟ تم نے پارلیمنٹ سے بازار حسن کو پڑھ کر عمران احمد خان نیازی کو نہ سمجھا، تم نے اسلام آباد دی چوک کے دھرنوں سے عمران احمد خان نیازی کو نہ پہچانا، تم نے جناب عاطف میاں قادیانی کو وزیر بنانے پر عمران خان کو نہ پہچانا، آسیہ مسیح کا پاکستان سے رہا ہو کر یورپ پہنچ جانا، تم نے عمران احمد خان نیازی کو نہ سمجھا، اور آج 23/10/2019 علماء کے خلاف لمبی زبانیں استعمال کرنے والوں، ابتسام کے خلاف، حشام کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف حافظہم اللہ تعالی، کیا تم اس پاکستان کو جو کلمے کے نام پر وجود میں آیا، نعوذ باللہ اسے کنجرستان بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ اور ایسے مادر پدر آزاد لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ اگر ایمان نام کی کوئی رتی باقی ہے، اگر شرم و حیا کا کوئی ذرہ باقی ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا خوف کرو. یہ عمران احمد خان نیازی، یہ قادیانی سپورٹڈ، یہ علماء کو گالیاں دینے والا ڈیزل کہہ کر، یہ علماء کی توہین کرنے والا، یہ اس پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائے گا. میں کہتا ہوں آج یہ پاکستان امریکہ سے بدتر ہو چکا، آج یہ پاکستان اسرائیل سے گیا گزرا ہو چکا، آج یہ پاکستان ہندوستان سے گیا گزرا ہو چکا. جتنا رویا جائے اتنا کم کہ وزارت خارجہ اور وزیر اعظم ہاؤس اتنی حساس بلڈنگ اور اتنا حساس ایریا اور اتنی سنجیدہ اور حساس جگہ، وہاں ٹک ٹاک کی ایک طوائفہ کھڑے ہو کر اپنے سٹائل مارتی ہے اور جناب اپنا فیشن دکھاتی ہے، ویڈیو بناتی ہے، اور یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر اور میڈیا پر وائرل ہوتی ہے. مجھے بتائیے، اور دیگر وزراء کے ساتھ اس کی پھر تصویریں، وزیروں کے ساتھ اس حریم شاہ یا حریم شاہ کی تصویریں، کیا یہ پاکستان مدینے کی ریاست بنایا جا رہا ہے یا کہ نعوذ باللہ اسے کنجرستان بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ملک ہم نے اس لیے لیا؟ ایسا بیہودہ منظر آج تک دنیا نے امریکہ کے وزیر اعظم ہاؤس میں، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں نہیں دیکھا ہوگا. ایسا بیہودہ منظر آج تک اسرائیل کے وزارت خارجہ اور وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوا ہوگا. اتنا گندا اور گھٹیا منظر آج تک نریندر مودی کے وزیر اعظم ہاؤس، ہندوستان کے وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت خارجہ میں اتنا گھناؤنا منظر نہیں فلمایا گیا ہوگا کہ ایک طوائفہ، ایک ناچنے والی ٹک ٹاک کی ایک طوائفہ، وہ اٹھ کر وزارت خارجہ میں اور ایسی حساس جگہ میں آ کر یہ کام اور یہ لچر. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت پاکستان کے تحفظ کی خاطر، پاکستان کے دفاع میں کس قدر سنجیدہ ہیں. یعنی ان حرکتوں سے ان کی غیر سنجیدگی پوری طرح عیاں ہے. کیا اب بھی نہ سمجھو گے؟ کیا اب بھی نہ سمجھو گے؟ کشمیر کا مسلمان لٹ رہا ہے، ہماری معیشت بیڑا غرق ہو چکی ہے، اور ہمارے وزارت خارجہ میں کھڑے ہو کر لڑکیاں اپنے اسٹائل مار کر، ہاں جی، اپنی نمائش کر کے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ وائرل کر رہی ہیں. یہ ہے مدینہ کی ریاست بنانے والوں کا حال.
حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کو کچھ اور ہی بنانے کے چکروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان موذیوں سے پاکستان کی، مسلمانان پاکستان اور اہلیان پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے علماء کو گالیاں دینے والوں کا حال، جن کا ماضی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، جن کا ماضی ڈی چوک کے دھرنے میں ناچ گانا اور بے حیائیاں، اور جن کا حال یہ ہے کہ آج 23/10/2019 کو اتنے حساس ایریے میں اور اتنی حساس جگہ پر، جہاں میڈیا کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تو ہم بھی نہیں پہنچ سکتے، اور ٹک ٹاک کی جناب ایک طوائفہ اور ایک گھر وہاں پہنچ کر اپنی نمائش کرتی ہے اور جناب اپنے انداز اور اپنے نخرے فلما رہی ہے۔ اللہ کا خوف کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایسے بدماشوں کا کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ حکومت اور حکمرانی کی کرسی پر رہیں۔ پاکستان کو سلامت رکھنا ہے تو ایسے لوگوں سے حکومت کو دور رکھنا ہوگا، تاکہ پاکستان قائم رہے، دائم رہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ علماء کرام زندہ باد۔